سوال کے ساتھ فہد شہباز خان گوجرانوالا میں موجود ہیں. یہاں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں, اور آروز کی طرف سے جو بریفنگ آج دی گئی اس پہ جتنی پارٹیز نے واک آؤٹ کیا, اس کا بائیک آؤٹ کیا, وہ کیا صورتحال تھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آپ سر کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. کیسی سر کمپین کی سنائیے, کیا چل رہا ہے, کیا حالات ہیں؟ جی کیمپین میں اس دفعہ چونکہ نئی حلقہ بندیوں میں ایک وسیع جو شہر سے باہر دیہاتی علاقہ ہے وہ شامل ہوا ہے, تو ہمارا فوکس زیادہ اس کے اوپر ہے کہ وہاں ہم ہمارے جو دیہاتی بھائی اور بہنیں ہیں ان سے جا کر شیئر کی بات کر رہے ہیں. شہر میں تو الحمدللہ پہلے ہی ایک اسٹرینگتھ موجود ہے, اس میں جو ہمارے دوست ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ان سے بھی جا کے بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کیمپین پوری زور لگا رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنا. تو سر دوسری پارٹیاں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے کمپین نہیں پراپر کرنے دیتے, یا بینرز بونرز اتروال دیتے ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں. نشان تو آپ ویسے ہی لے چکے ان سے. انتخابات میں یہ کمپلین کرنا, یہ تو سب نے اپنے زور لگانا ہے, اور مہم کے لیے اشتہار ایک اضافی چیز ہے. اصل چیز تو عوام کے پاس جانا ہے. تو اگر آپ کی عوام میں پذیرائی ہے تو کوئی اشتہار, کوئی نشان آپ کو روک نہیں سکتا. آپ کسی سے کوئی اختیار لے لیں یا اس کا حق غصب ہو جائے, یا انتظامیہ کرے, یا دیوار سے کوئی لگانے کا تاثر آئے, تو یہ بھی تو شفافیت پہ حلف اٹھاتا ہے. ہمارے پاس بہت کم ایسے ہم نے کیسز ہیں. جتنے بھی ہمارے تھے جو جن لوگوں نے پچھلی دفعہ ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا, وہ سب لوگ, کوئی قید نہیں ہوا, ادھر ہی رہے ہیں سب لوگ ہمارے سامنے. آج بھی ان کے نام بیلٹ پیپر پر موجود ہیں. تو لہٰذا وہ تو میرے خیال میں جو ان کی عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے, اس کو چھپانے کے لیے سارے بہانے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ الیکشن میں جب آپ نے جانا ہے تو پھر تو کہتے ہیں کشتیاں جلا کر جانا ہے. تو وہ ان کا حق آج بھی موجود ہے, ان کا سیاسی حق موجود ہے, آئینی حق موجود ہے. باقی اگر کسی نے قانون کی پاسداری نہیں کی تو یہی ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ نہیں جی, دو نہیں ایک پاکستان ہوگا. تو جب ایک پاکستان ہوا ہے اور سب کے اوپر برابر قانون کا اطلاق ہوا ہے, تو اب یہ جو ہے واویلا کر رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا, دعا سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے, قبول ہی نہ ہو جائے. وہ ان کی دعا رد ہوئی ہے یا آپ کی قبول ہوئی ہے, یہ تو شاید تاریخ میں پھر اس کا کوئی فیصلہ ہو. جی تو دیکھیں نا, جب ہماری, اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں بنیاد, تو 2018 میں جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تب بھی 1,28,00,000 پاکستانیوں نے شیئر پر مہر لگائی تھی. تو الحمدللہ اس دفعہ تو ہماری توقع ہے کہ تعداد زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. تو سر یہ 18 میں نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تھے, اب عمران خان جیل میں ہے, تو وہ جو سارے سیاستدان اکثر اپنے ٹاک شوز میں بھی بات کرتے ہیں, الیکشن کی شفافیت پہ بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر ڈیموکریٹک نارمز کے لیے کتنی ڈنٹ ڈالنے والی ہیں؟ آپ سے جو ہے نا جی, ہلکے لہجے میں لیکن سخت ترین اختلاف کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش ہے, یہ جو مورل ایکویولنس ہے, یہ اخلاقی برابری ہے کہ تب نواز شریف جیل میں تھا, آج عمران خان جیل میں, ازراہ کرم یہ نہ کریں. عمران خان کے اوپر قومی امانت پر خیانت کا الزام ہے, وہ چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے سائفر کیس, بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے وزرائے اعظم کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ اگلے دن آرام سے اٹھ کے کہہ دیں جی مجھ سے گم ہو گیا جو قومی سلامتی کا کاغذ تھا, اس سے قطع نظر کہ اس پر کیا لکھا تھا. تو لہٰذا ان کے اوپر بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. انہوں نے ابھی اس 60 ارب کا جواب دینا ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی UK نے پاکستان کو دینا تھا, اور وہ کسی اور کو چلا گیا. پاکستان کے عوام کا حق تھا, 60 ارب انہوں نے اس کا جواب دینا ہے. لہٰذا انہوں نے بہت سیریس جواب دینے ہیں. ہمارے اوپر جو بھی افتاد ٹوٹی تھی اس کا اب تمام جو پروسیس تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے, اور اب سب کے سامنے آ گیا کہ وہ پروسیس جھوٹا تھا اور غلط تھا. یہاں بھی اگر عدالتیں ان دی اینڈ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو کہتے ہیں تعزیرات کا اطلاق نہیں ہوتا, تو عدالتیں آزاد ہیں.
نہیں تو تب تک تو یہ اسپیل الیکشن کا اور یہ ساری چیزیں گزر چکی ہوں گی، اور آپ کے کیسز میں بھی بعد میں یہی نکلا تھا. کل کلاں کو انہیں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے. لیٹس سپوز ایک سیکنڈ کے لیے دونوں سپوزیشن کر سکتے ہیں نا. بات ہوئی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ابھی اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا کہ صادق اور امین قرار نہ دینا سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر جس کو صادق اور امین قرار دیا تھا نا کورٹ نے وہ بھی غلط تھا، وہ بھی فیصلہ غلط ہے. تو لہٰذا یہ جو جہاں عدالتیں انوالو ہیں یہ معاملہ چلتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی جس طرح کا بھی الیکشن تھا 2018 میں اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ بہت بھیانک آئے ہیں. تو لہٰذا ان سے سیکھ کر عوام 8 فروری کو انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے، اور بے شبہ ہماری دعا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ شیر کے حق میں ہو. جیسے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، تو تاریخ میں ایک پارٹی سے بلہ کھینچنے والا یا لے لینے والا فیصلہ تاریخ سے کس طرح پھر دیکھے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ دیکھیے نا جی، یہی تو بات ہے کہ بلہ ہم سے جب ہمارا نشان چھینا گیا اس کی بنیاد سپریم کورٹ کا وہ غلط فیصلہ تھا جس کو اب سپریم کورٹ خود رد کر چکا ہے. یہاں فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ لوگ جو دعوے دار تھے قانون پر عملداری کے، انہوں نے ایک دن نہیں یا ایک مہینہ نہیں، سال ہا سال اپنی پارٹی میں جو جمہوری عمل تھا اس کو بند ہی کر دیا، ختم ہی کر دیا. تو اب آپ کے ناظرین بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک الیکشن جو ان کا جو اندرونی الیکشن تھا جو مکمل طور پر بوگس اور فیک تھا، اس کی بنیاد پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جمہوریت کی اگلی ہم نے اینٹ رکھنی ہے تو یہ تو بالکل درست ہے. باقی دیگر پارٹیوں میں، آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیوں میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ کتنے جمہوری ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، پھر آپ یا تو آپ عدالت کھول لیں اپنی بیٹھ کے کہ جی یہ والا ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا. ہمارے پاس جو عدالت ہے اس نے فیصلہ کر دیا. اس میں آپ کی یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کی جرت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑے یا پارٹی کے کسی بڑے عہدیدار کا یا چیئرمین کا الیکشن لڑے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا، ان اپوزڈ سارے الیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو لیکن پروسیس پورا ہوتا ہے، پورا الیکشن کمیشن بیٹھتا ہے، وہ باقاعدہ تاریخیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے کہ وہ اگر درخواست دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. کورٹ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بھئی کورٹ یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے کہ آپ یہ بندہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. انہوں نے جب بار بار، اور مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ساری کارروائی براہ راست عوام کو دکھائی گئی کہ کس طرح ان کو آخری موقع تک دیا کہ جناب کوئی کاغذ تو دکھا دیں کہ آپ نے یہ انتخابات کرائے ہیں، لیکن وہاں جھولی خالی تھی. تو یہ دوسرا مجھے آپ سے آخر میں یہ جاننا ہے، میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں. الیکشن کا نشان پاکستان کے شہریوں کا بنیادی حق نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر کوئی قانونی قدغنیں ہیں. جب قانونی قدغن ہوگی، اگر آپ نے اس کو پورا کیا ہے تو نشان آپ کو ملے گا. اور دیکھیں نا، اکیلی مسلم لیگ نون کو تو نہیں ملا نا، تو درجنوں جماعتیں ہیں جن کو ملا. آپ کی پارٹی کے چاہنے والے بے شمار لوگ ہوں گے، آپ بتا بھی رہے ہیں 1.28 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا. میں بتا نہیں رہا، یہ تو ہوا نا، ریکارڈ کا حصہ ہے. میری ایک گزارش ہے کہ آپ کے ناظرین جو ہیں وہ جا کر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اس بات کا تعین کریں کہ مسلم لیگ نون کو 2018 میں کتنے ووٹ. ٹھیک ہے، تو ان سب سے فرض کرتے شیئر چھین لیا جاتا تو ان کا بنیادی حق متاثر نہ ہوتا. آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کی پارٹی کا پہچان کیسے بتائیں گے آپ لوگوں کو، ایک عام بندے کو کیسے پہچائیں گے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسوسیشن کا حق ہے اصل میں جماعت بنانے کا حق ہے، لیکن اس جماعت کے اوپر پھر پاکستان کی پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کا اطلاق ہونا ہے. تو اگر جو میں تو یہ کہا نا، جو بڑے دعوے دار تھے کہ نہیں ایک پاکستان ہوگا، سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا، تو جب ان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ چور ہیں. چلیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری سوال ہے. سہیل وڈائی صاحب نے بڑا ایک زبردست کالم لکھا، تو انہوں نے کالم میں لکھا کہ جنرل راحیل شریف بھی مارشل لا امپوز کر چکے تھے، اور پھر تین میجر جنرلز جو تھے انہوں نے ان کو ریکویسٹ کر کے، ادب سے گزارش کر کے ان سے وہ ودرا کروایا آرڈر. آپ کابینہ کا حصہ بھی تھے. اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچی؟ ہماری تک تو نہیں پہنچی تھی کوئی بات، صرف ہمیں تناؤ کا معلوم تھا، لیکن ایسی کوئی حقیقت یا ایسی کوئی خبر جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کابینہ سے شیئر نہیں کی.
اور نواز شریف صاحب کی جو مجھے کیوں نکالا والی ریلی تھی اس کو لے کر آپ کی اپنی قیادت سے کبھی کوئی سرد مہری آپ کو فیس کرنا پڑی یا کوئی ایسی بات، یا ٹھیک تھا سب؟ نہیں جی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ریلی کا سب سے بڑا اجتماع گوجرانوالہ میں 17 اگست 2017 کو ہم نے کیا تھا. گوجرانوالہ میں آپ جی ٹی روڈ پر اس کی بڑی تاریخی فوٹیجز ہیں، وہ آپ دیکھیں تو بہت، یہاں تو بہت زبردست استقبال ہوا تھا. بلکہ قائد محترم جو ہیں وہ ہمارے گھر پر ٹھہرے تھے اور ایک رات انہوں نے قیام کیا تھا. تو مجھے تو ایسی کوئی خبر ابھی تک، تو 7 سال ہونے والے ہیں، ایسی نہیں آئی خبر کوئی. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم. بہت شکریہ جی، آپ کا شکریہ، تھینک یو. یہ پارٹی آپ کی بڑی کوئی ریڈ لائنز ٹچ کرتی رہی، شاید یہ بھی وجہ بنی کہ حالات یہاں تک شاید پہنچ گئے. جو بھی حالات ہیں ابھی بہتر ہیں جی، حالات ابھی چیزیں نارمل کی طرف جا رہی ہیں جی. آج تو بلکہ بائیک آؤٹ کر دیا، آر اوز کا سارا فنکشن تھا تو دیگر پارٹیاں کافی ساری ادھر گئی ہیں، انہوں نے تو بائیک آؤٹ کر دیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا پرابلم میں تو نہیں گیا جی اس آروز والی کوئی میٹنگ شیٹنگ میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا جو انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو جانے کا فائدہ نہیں ہے. میں خرم دستگیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے مخالفین یہ گلہ کر رہے ہیں کہ بینرز بنرز اتوارے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کی تو یہ تو بڑا لیم ایکسکیوز ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کمپین تو خود ہی کرنا پڑتی ہے. جی لیم ایکسکیوز تو بنتی ہے کہ جب کسی ایک پارٹی کے اتارے جائیں اور دوسری کے نہ اتارے جائیں، ورنہ یہ باتیں جو ہیں ہم اب یہ جو ہیں ہمارے ساتھ روٹین کی چیزیں ہیں. میں اب یہ باتیں میں بھی نہیں کرتا. اب اللہ کے فضل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں لوگوں کے اندر، لوگ بڑا اچھا محبت کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ بینر اتاریں، جو مرضی کریں، یہ نفرتیں ہی پیدا کریں گے اپنے خلاف. الیکشن جیتنے کے کہتے ہیں، کچھ جرنلسٹ بھی اسے رپورٹ کر رہے تھے کہ الیکشن وہی کینڈیڈیٹ جیتے گا جو کوئی ایفیڈیوٹ جمع کروا چکا ہے کہ ہم جیتنے کے بعد پارٹی سے اپنی ہمدردیاں چینج کر لیں گے، بدل لیں گے. کچھ اس طرح کے اسپیکولیشن ہیں، کچھ ایفیڈیوٹس میں نے خود بھی دیکھے ہیں. جی مجھے اس طرح کے کسی ایفیڈیوٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم یہ حلف ضرور دے چکے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی عمران خان کے کس کو ساتھ. حلف دیا آپ نے؟ یہ لوگوں کو جی حلف دے رہے ہیں. لوگ تو عمران خان کا کارکن بہت سمجھدار ہے جی، وہ تو کہتا ہے مجھے حلف دو ادھر کہ آپ نے ووٹ جو ہے بعد میں اپنا چینج نہیں کرنا، آپ نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. تو کیسی سر کمپین بتائیے، کیسی چل رہی ہے؟ کمپین بڑی بہترین چل رہی ہے جی. یونین کاؤنسل وائز ڈور ٹو ڈور میٹنگس، کارنر میٹنگس. تو ابھی چند دن پہلے تو ٹکٹ آپ کا اناؤنس ہوا. جی بالکل. بڑا لیٹ پتہ چلا آپ کو؟ جی بالکل لیٹ نہیں، جو پہلی سلاٹ تھی اسے 2 دن بعد پھر میرا اناؤنس ہو گیا تھا. تو ابھی اوور آل کیا کوئی دقت تو نہیں ہے کسی بھی طرح کی؟ کیا ابھی تک تو جی کوئی دقت نہیں ہے جی، ابھی تک معاملات ٹھیک ہیں جی سارے. تو کیا رسپانس کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا. پبلک بڑی زیادہ اگریسو ہے. تھوڑا لوگ جو ہیں وہ خاموش ضرور ہیں، لیکن ووٹر جو ہے وہ 8 تاریخ کو اپنا جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ توڑے گا جی. یہ پارٹی آپ کی بڑی کوئی ریڈ لائنز ٹچ کرتی رہی، شاید یہ بھی وجہ بنی کہ حالات یہاں تک شاید پہنچ گئے. جو بھی حالات ہیں ابھی بہتر ہیں جی، حالات ابھی چیزیں نارمل کی طرف جا رہی ہیں جی. اچھا، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا کام؟ جی ابھی تک تو ٹھیک ہے جی. آج تو بلکہ بائیک آؤٹ کر دیا، آر اوز کا سارا فنکشن تھا تو دیگر پارٹیاں کافی ساری ادھر گئی ہیں، انہوں نے تو بائیک آؤٹ کر دیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا پرابلم میں تو نہیں گیا جی اس آروز والی کوئی میٹنگ شیٹنگ میں. آپ کو کوئی گلہ ہوگا نہیں پھر شاید؟ میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا جو انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو جانے کا فائدہ نہیں ہے. انتظامیہ پراپر کوآپریٹ نہیں کر رہی؟ انتظامیہ دیکھیں، الیکشن پیپر جمع کرانے سے لے کر ہر چیز میں بلے کا نشان لیا جانا، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں وہ کرنی ہے. ہمیں دوسری چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے کہ ہم انتظامیہ کے پاس جائیں اور کہیں یہ بہتر کرو. گلے شکوے کا وقت نہیں ہے، ابھی الیکشن کا وقت ہے. ہمیں ووٹر کے پاس جانا چاہیے، بجائے ہم انتظامیہ کے پاس بھاگ جائیں. میں خرم دستگیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے مخالفین یہ گلہ کر رہے ہیں کہ بینرز بنرز اتوارے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کی تو یہ تو بڑا لیم ایکسکیوز ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کمپین تو خود ہی کرنا پڑتی ہے. جی لیم ایکسکیوز تو بنتی ہے کہ جب کسی ایک پارٹی کے اتارے جائیں اور دوسری کے نہ اتارے جائیں، ورنہ یہ باتیں جو ہیں ہم اب یہ جو ہیں ہمارے ساتھ روٹین کی چیزیں ہیں. میں اب یہ باتیں میں بھی نہیں کرتا. اب اللہ کے فضل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں لوگوں کے اندر، لوگ بڑا اچھا محبت کر رہے ہیں،
اور اللہ کے فضل سے یہ بینر اتاریں جو مرضی کریں یہ نفرتیں ہی پیدا کریں گے اپنے خلاف نواز شریف والے. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا فرض کریں جی آپ سے تو لیا گیا تو کسی بھی پارٹی سے اس کا نشان واپس لے لیا جائے تو انہوں نے کہا یہ بھی کمپین میں نہیں لوگوں کی محبت کاؤنٹ کرتی ہے تو اس پہ کیا رسپانس ہے آپ؟ دیکھیں بلے کا نشان واپس لینا بڑی زیادتی ہے. آپ جو نشان اپنا سالوں سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں بلہ بلہ بلہ, آخری دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بلہ ہی نہیں ہے, آپ کو بلے کی جگہ پہ آپ کے ہر امیدوار کو کسی کو ریڈیو کسی کو پیالہ اور 100 طرح کے اور نشان دے دیے جائیں. دیکھیں زیادتی تو ہے. ووٹر کو آپ 15-20 دن کے اندر جو ہے پھر دوبارہ ٹرین کرنا ہے, ووٹر کو بتانا ہے کہ یار ایم این اے کی جو بیلٹ پیپر ہے وہ گرین کلر کا ہے, ایم پی اے کا بیلٹ پیپر وائٹ کلر کا ہے, جو بھی ہے مطلب اس کے اوپر جو یہ نشان ہوگا وہ عمران خان کا ہے. ایم پی او کے اوپر انہوں نے ایک پینل کو بھی سیم نشان جو ہے وہ نہیں لینے دیا. باقی چیزیں ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ڈور ٹو ڈور اپنا نشان پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے سارے عمران خان کے کارکن تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ بھی جو ہے نشان ہمارا جتنی محنت کر کے پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے بلہ لے لیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیڈر ہمارا موجود ہے, پارٹی ہماری موجود ہے. اللہ کے فضل سے جو نشان انہوں نے دیے ہیں انہی کے اوپر ہم کامیابی حاصل کریں گے. الیکشن جیتنے کے کہتے ہیں کچھ جرنلسٹ بھی اسے رپورٹ کر رہے تھے کہ الیکشن وہی کینڈیڈیٹ جیتے گا جو کوئی ایفیڈیوٹ جمع کروا چکا ہے کہ ہم جیتنے کے بعد پارٹی سے اپنی ہمدردیاں چینج کر لیں گے, بدل لیں گے. کچھ اس طرح کے اسپیکولیشن ہے, کچھ ایفیڈیوٹس میں نے خود بھی دیکھے ہیں. جی مجھے اس طرح کے کسی ایفیڈیوٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم یہ حلف ضرور دے چکے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ. حلف دیا آپ نے؟ یہ لوگوں کو جی حلف دے رہے ہیں. لوگ تو عمران خان کا کارکن بہت سمجھدار ہے جی, وہ تو کہتا ہے مجھے حلف دو ادھر کہ آپ نے ووٹ جو ہے بعد میں اپنا چینج نہیں کرنا, آپ نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی. آپ اگر طریق انصاف کے ساتھ پھر بھی رہتے ہیں تو میں آج پھر آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو بڑے بے شمار آپ کے اسد عمر کتنے بڑے سپر سٹار تھے, وہ دیکھیں کدھر گئے, فواد چودھری, باقی سب لوگوں جو جانا تھا جی وہ چلے گئے. انہی کے جانے کی وجہ سے ہم جیسے نئے لوگوں کو سپیس ملی ہے. اگر وہ رہتے تو ہمارے جیسوں کی میں بھی باری ہی نہ آتی. وہ جو گئے ہیں تو ہماری جگہ بنی ہے. آپ نہیں سمجھتے وہ بڑے تناور درخت بن چکے تھے, بڑے برج تھے, فیصل واڈا بھی چلے گئے, باقی لوگ کوئی مجبوریاں ہوں, مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میرا جانے والوں سے رابطہ نہیں ہے. یہ آپ کو اس چیز کا جواب تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جو گئے. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی مجبوری تو نہیں بن جائے گی؟ ابھی تک تو جناب مجبوری نہیں, اور اللہ کے فضل سے مجبوری بنے گی بھی نہیں. جب یہ فیصلہ کیا تحریک انصاف نے ٹکٹ مجھے دینے کا جب فیصلہ کیا تو میرے سے یہ ساری چیزیں پوچھی گئیں اور اللہ کے فضل سے دل سے بھی فیصلہ کیا, گھر والوں سے بھی کیا, اور اللہ کے فضل سے اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں بنے گی. اور اگر مجبوری بنے گی بھی تو پھر بھی ہم طریق انصاف کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. آپ کے بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے. بڑی مہربانی. تھینک یو. ایک برائی دوسری برائی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی اگر آپ ریلی لگائیں گے تو نااہل ہو جائیں گے, پوسٹر لگائیں گے تو نااہل ہو جائیں گے, اگر آپ نے کارنر میٹنگ بھی کرنی ہے تو ود دی پرمیشن آف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کرنی ہے. سر یہی تو میرے لیے پریشان کن بات ہے. میں تو اس وجہ ڈر کے نا چھپ کے اوپر ایک کمرے میں ایک بندے سے کارنر میٹنگ کر رہا ہوں, کہیں مجھے میرے لیے خفیہ کان میں بتا رہے ہیں جی سر کہ مجھے ووٹ ڈالنا ہے آپ نے. تو میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, سب کے فلیکسز اتار دیں. پاور کس کے پاس ہے سر؟ ڈی سی صاحب کے پاس ہے نا جی. نہیں, نون کے لوگ تو تھے. نہیں سر, عمر ڈار تھے ادھر. نہیں سر, نون لیگ کے 3 بندے آئے تھے, میں نام بول دیتا ہوں. توفیق بٹ صاحب تھے, توفیق بٹ صاحب تھے, عمر ڈار تھے ادھر, عمر ڈار صاحب آئے تھے, چیمہ صاحب تھے, وقار چیمہ تھا, کیسر سندھو صاحب آئے تھے, وقار چیمہ صاحب نون کے ٹکٹ نہیں ملا. ہاں ٹکٹ نہیں ملا. کیسر سندھو صاحب تشریف لائے تھے, ایکس کینڈیڈیٹ ہے. جی جی, کیسر سندھو صاحب تشریف لائے تھے, اور عمران خالد بٹ صاحب آئے تھے. کیا ہوا آج آپ آروز کی دعوت پہ گئے, بائیک آؤٹ کر کے کیوں آ گئے؟ سر آج ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر صاحب نے وہاں پہ تمام امیدواران برائے ایم پی اور ایم این اے کی میٹنگ کال کی تھی الیکشن کے ضابطہ اخلاق کے لحاظ سے. انہوں نے بھی ابھی چونکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر صاحب ابھی تشریف نہیں لائے تھے, انہوں نے بھی کچھ ایسے ورڈ استعمال کیے کہ وی ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ کہ چلتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمام پارٹیز, ملی مسلم لیگ, پیپل پارٹی, تحریک لبیک, کاف لیگ, ساری پارٹیز کے تمام جو بندے تھے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے. اب ان کو جو وہاں پہ بریفنگ دی گئی وہ اس سٹائل میں دی گئی کہ نہ آپ کا کوئی پوسٹر لگ سکتا ہے, نہ آپ کا پینافلیکس لگ سکتا ہے, نہ آپ کا بروشر لگ سکتا ہے, نہ آپ کسی جگہ پہ جا کے کوئی ریلی نکال سکتے ہیں. آروز نے کہا سر یہ جو آج کا جی آج تو اس انٹرویو کے بعد آپ کو الیکشن کمیشن کہے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ سر میں تو ڈرتا ہوا, میں تو کہہ رہا ہوں آنریبل الیکشن کمیشن. اولک صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی اللہ کا سان جی ٹھیک ٹھاک. کیا ہوا آج آپ آروز کی دعوت پہ گئے, بائیک آؤٹ کر کے کیوں آ گئے؟
सर आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने वहाँ पे तमाम उम्मीदवारान बराए एमपी और एमएनए की मीटिंग कॉल की थी इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के लिहाज से। अब हम जब वहाँ पे मीटिंग पे पहुँचे तो एक पार्टी के सिर्फ चंद 2 या 3 मेंबरान आए थे। उन्होंने भी अभी चूँकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे तो उनसे पहले उनके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर साहब आ गए या उनके असिस्टेंट थे शायद, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए कि वी डैम केयर अबाउट दैट, के चलते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब सर बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें जिसमें तमाम पार्टी, मिली मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, तहरीक लब्बैक, काफ लीग, सारी पार्टीज़ के तमाम जो बंदे थे टिकट होल्डर्स मौजूद थे। अब उनको जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई वो इस स्टाइल में दी गई कि ना आपका कोई पोस्टर लग सकता है, ना आपका पैनाफ्लेक्स लग सकता है, ना आपका ब्रोशर लग सकता है, ना आप किसी जगह पे जाके कोई रैली निकाल सकते हैं। ये आरोज ने कहा सर ये जो आज का जी आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब के असिस्टेंट ने वो तशरीफ ही नहीं लाए ना जी, वो तो कह रहे थे डीसी साहब निकले हैं और पहुंच रहे हैं। नहीं सर, डीसी साहब वहाँ पे जो कि डीसी साहब प्लस डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वो तशरीफ ही नहीं लाए। उनके असिस्टेंट साहब ने एक लंबी चौड़ी 20 मिनट की डिबेट दे दी कि जो करेगा उसको नाअहल कर दिया जाएगा, ये कर दिया। वो जो कंपेयरिंग कर रहे थे जी, मैंने उनसे यही गुजारिश की सर, हमें ऐसे लग रहा है यहाँ पे मास वाई एक पॉलिटिकल पार्टी। क्या क्या उन्होंने कैटेगरी में क्या 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 नहीं कर सकते? उन्होंने कहा जी अगर आप रैली लगाएंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आप पैनाफ्लेक्स लगा लेंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आप पोस्टर लगाएंगे तो नाहिल हो जाएंगे, आप किसी भी तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आपने कॉर्नर मीटिंग भी करनी है तो विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर करनी है। कॉर्नर मीटिंग का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से क्या ताल्लुक है? सर यही तो मेरे लिए परेशान कुन बात है। मैं कैंपेन पे आया हूँ, मैं तो इस वजह डर के ना छुप के ऊपर एक कमरे में एक बंदे से कॉर्नर मीटिंग कर रहा हूँ, कहीं मुझे मेरे लिए खुफिया कान में बता रहे हैं जी सर कि मुझे वोट डालना है आपने। जी मैं सरगोशी कर रहे हैं आप? सर मैं सरगोशी कर रहा हूँ को प्लीज़, मैं NA 78 इतने बड़े हल्के का उम्मीदवार हूँ तो प्लीज़ मुझे वोट डाल दीजिएगा। मैं ये सरगोशी कर रहा हूँ, आपने बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया, मैं सरगोशी कर रहा हूँ। अब सर इसी पॉइंट पे मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे तो नहीं हो सकता, हम लोग कंपेन कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक पार्टी, चूँकि मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे वो बात किसी और साइड पे चली जाएगी, उसका एक बंदा भी मौजूद नहीं है। अगर आप परमिशन देते तो मैं नाम भी ले देता हूँ। नहीं, नून के लोग तो थे। नहीं सर, उमर डार थे उधर। नहीं सर, नून लीग के 3 बंदे आए थे, मैं नाम बोल देता हूँ। तौफीक भट्ट साहब थे, तौफीक भट्ट साहब थे, उमर डार थे उधर, उमर डार साहब आए थे, चीमा साहब थे, वकार चीमा था, कैसर संधू साहब आए थे, वकार चीमा साहब नून के टिकट नहीं मिला। हाँ, टिकट नहीं मिला। कैसर संधू साहब तशरीफ लाए थे, एक्स कैंडिडेट है। जी जी, कैसर संधू साहब तशरीफ लाए थे और इमरान खालिद भट्ट साहब आए थे। अब मीटिंग शुरू होने से पहले पता नहीं उन्हें कोई कॉल आई है या क्या हुआ है, वो मीटिंग शुरू होने से पहले सर वो सारे उठ के वहाँ से चले गए हैं। आप फुटेज चेक कर सकते हैं, जब वो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे उमर डार बाकी लोग सारे उठ के चले गए थे सर। भट्ट साहब भी सारे चारों के चारों दोस्त वहाँ से चले गए थे। वो काम याद आ गया होगा। यकीन क्या एतराज है इसमें? कोई ऐसा काम याद आया होगा कि उन्हें बुला लिया गया। नहीं, आपको क्या इसमें बीइंग पार्टिसिपेंट आपको क्या एतराज हो सकता है? सर हमें कोई एतराज नहीं है, वो चले गए। अब वहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि चूँकि लास्ट जिसने पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर रूल किया है वो लास्ट पार्टी PMLN है, ठीक है जी, 1.5 साल। अब उसके बाद PMLN का तो एक साथी दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। बाकी पार्टीज को बैठा के अगर आप कहेंगे सर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना जी, ना आप कंपेन करें, ना आप रैली निकालेंगे, ना आप पोस्टर लगाएंगे। अच्छा, अब मुझे आपकी बात समझ आई। आप ये फरमा रहे हैं कि जो वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे थे सर, वो उस पार्टी को नहीं फिर कर रहे थे क्योंकि उधर बैठे कोई नहीं। सर उसको नहीं कर रहे थे। यहाँ से बाकी जो पार्टीज हैं उनमें से 90% जो बंदे थे वो नॉन इलेक्टेड थे, जो कि पहले कभी भी इलेक्टेबल्स नहीं रहे, जो पहले कभी भी इलेक्टेड नहीं रहे। अब मुझे फील हुआ कि शायद इन सबको बैठा के एक थ्रेड किया जा रहा है। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा ऐसा करें, आप कहते हैं ना जी आपका कोई फ्लैक्स कुछ भी यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, चलें दोस्तों ने कहा कि PMLN के बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, आप उसको भी छोड़ दें। एक बुराई दूसरी बुराई की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन हमारा ऑनरेबल अदारा है, इलेक्शन कमीशन का आर्डर है, उसको हमने ओबे करना है। इलेक्शन कमीशन का आर्डर आप समझते हैं ना वायलेशन है, ये सारे पूल्स भरे हुए हैं। आप मेहरबानी फरमाएं सारे पूल्स के ऊपर से एडवर्टाइजमेंट जो हुई है उतार दें। मैं खुरम दस्तगीर साहब से आज इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई मसला नहीं है, अगर किसी का बैनर उतारा भी जाता है तो कंपेन का इससे क्या ताल्लुक है? कंपेन तो आपने दिल जमी से करनी होती है, लोगों के पास जाके करनी होती है। किसी का बैनर उतर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। मैंने सर उन्हें यही कहा अगर आप उतारना भी चाहते हैं ना जी, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। इसको मानते हैं कि बैनर उतर भी जाए तो कोई मसला नहीं? सर मैं कहता हूँ फिर सबके उतर जाए, कोई मसला नहीं है, सबके बैनर उतर जाएं,
सबका पैनाफ्लेक्स उतर जाए। कड़ी शर्तें रख रहे हैं आप, सर मशरूत करते जा रहे हैं अपने दलाइल को। मैं अर्ज करता हूँ, ये आर्डर वो कहते हैं जी, इलेक्शन रिटर्निंग अफसर साहब कहते हैं, सॉरी DRO साहब कहते हैं ये आर्डर है इलेक्शन कमीशन का। मैंने तो इलेक्शन कमीशन के आर्डर को ओबे करना है। अगर मैंने इस सेटअप में इलेक्शन लड़ना है तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, सबके फ्लैक्सेस उतार दें। पावर किसके पास है सर? DC साहब के पास है ना जी। DC साहब ऑर्डर कर दें, उनके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला, PHA का अमला सारा उनके पास है। ऑर्डर करके सारे फ्लैक्सेस उतार दें, ठीक है, हम अपना अपना मैसेज कन्वे करते हैं, जिसको अवाम वोट दे उसको इज्जत मिले। पर मगर सर ये नहीं हो कि PMLN के कोई दोस्त वहाँ पे मौजूद ना हो। और अब आप क्या क्या नहीं और कर सकते? सर जो आज की ब्रीफिंग है ना जी, उसके बाद मुझे यही लग सकता है कि मैं आपसे आके अगर रिक्वेस्ट करूंगा ना तो मैं कहूँगा सर मेरी 2 मिनट बात सुनिएगा और आपके कान में सरगोशी करूंगा, सर प्लीज़ मुझे वोट दे दें। आज सरगोशी में ही अपना निशान भी बताएंगे? जी सर, मैं अब मेरा निशान तो बड़ा सारा क्रेन है, तो मैं कहूँगा सर मेरा निशान इतना बड़ा तो बताऊँगा मैं आपके कान। नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद आपको इलेक्शन कमीशन कहे कि ये क्या किया आपने? सर मैं तो डरता हुआ, मैं तो कह रहा हूँ ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। आप ऑनरेबल भी कह रहे हैं, कख भी नहीं छोड़ रहे उनका। सर मैं कह रहा हूँ कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर है ना जी, वो मैंने भी ओबे करना है, तमाम उम्मीदवारान ने ओबे करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन का ये आर्डर है कि सर देखे ना, हम लोग तो इतने लंबे तोड़े तगड़े पैसे वाले नहीं हैं, हम तो कंफर्टेबल फील करेंगे कि कोई बंदा भी पैनाफ्लेक्स ना लगाए। फिर ये आर्डर सर सबके लिए होना चाहिए। हालांकि इसका भी PMLN को फायदा है, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी 95% पहले इलेक्टेड रह चुके हैं, लोग जानते हैं। आपकी तरफ से इल्ज़ाम ही होगा, एक संगीन इल्ज़ाम, कि आप कहें कि एक पार्टी को फेवर की जा रही है कमीशन की जानिब से। सर मैं नहीं कह रहा उनको फेवर की जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं नहीं कह रहा कि उनको फेवर की जा रही है। मुझे शक पड़ रहा है कि जब उनका कोई बंदा, अगर मुझे एक बात की गई, कानून की नज़र में शक की गुंजाइश ही नहीं है। सर थोड़ी क्राइम कमिट होता है तो या नहीं होता? नहीं सर, मैं थोड़ी है, वो ऐसे है ना सर, एक कानून में एक टर्म इस्तेमाल होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आप माशाल्लाह फौजदारी को बड़ा कवर करते रहे हैं, आप जानते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस को। अब सर गुजारिश ये है कि उस पूरी मीटिंग में अगर PMLN का एक बंदा भी नहीं होगा, बाकी पार्टीज के तमाम तकरीबन 90% उम्मीदवारान होंगे और उनको एक ब्रीफिंग दी जाएगी, तो सर ये गेस्चर नहीं जाएगा कि ये जो ब्रीफिंग है एक्सेप्ट PMLN बाकी सबको दी जा रही है, ये एक आर्डर किया जा रहा है। मैं सर उस पर भी खुश हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। तमाम पैनाफ्लेक्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। अभी तक आपने जब फर्ज करें, वैसे जब ग्राउंड पे जब आप जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सुपरस्टार हैं यहाँ के, आप वोट मांगने जा रहे हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कह रहा? नहीं सर, मुझे ना किसी इदारे ने आज तक वोट मांगने से मना किया है, ना पुलिस ने किया है, ना किसी इलेक्शन कमीशन के अमले ने किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे जो आज वहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि ब्रीफिंग हो रही है। जज कर बैठे शायद आप, नहीं कुछ और सुनना। मैंने प्रॉपर जज किया। आपने नींद पूरी की हुई थी? सर मैं कितने घंटे सोए रात आप? सर रात तकरीबन 6 घंटे सोया। और नाश्ते में आपने क्या लिया था? नाश्ते में सर मैंने 1.5 पराठा खाया। आप भाभी से लड़के तो नहीं गए थे? सर मैं डरता हूँ बीवी से। तो फिर आपने कुछ और सुन तो नहीं लिया? मेरी बेगम की अम्मा जी भी PMLN की इलेक्टेड MP रही है, मैं तो डरता हूँ उससे भी। मेरी गुजारिश सर इतनी है कि वहाँ पे, अब आप एक चीज़ मुझे बता दें सर, आप अगर वहाँ पे मौजूद होते और आप उसको, आपके यकीनन हमारे मीडिया के सर बड़े सारे दोस्त हैं वहाँ पे जो कि कवर कर रहे थे, आप उनसे कंफर्म कर लें कि वहाँ पे जब ब्रीफिंग हो रही थी तो PMLN का एक भी कैंडिडेट मौजूद था। वो जो ब्रीफिंग दे रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं आपके पास? सर है वो जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। सर आपको देंगे, वो दें, आप रिकॉर्डिंग दें, क्या है उसमें? वो एक फरकान भट्ट साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें ना जी वहाँ पे रिकॉर्ड में रखी हुई हैं, वो हमारे जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, तो उनके पास उन्होंने रिकॉर्डिंग में रखी हुई है, वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कोई पहले ना रिटर्न में एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं, हमें भिजवा सकते हैं रिकॉर्डिंग? उनसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए। अब सर आपकी बात मिस जज मैंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने असेस करना होता है। आपने अपने कान लास्ट टाइम कब चेक करवाए हैं? मैंने सर लास्ट टाइम तो यार मुझे कोई हो गया कुछ साल, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी बातों पर फ्रीक्वेंसी ये सुनते हैं सर आप, ये मुमकिन है कुल वक्ती हों, जुज वक्ती हों, सर इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हों, सर उस वक्त इलेक्शन कमीशन की बात सुनते हैं, कान रिस्पॉन्ड ना कर रहे। आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया है, कोई आपने फील किया हो कि मैं आपकी बात ना सुन पा रहा हूँ, मैंने आपका नहीं, मुझे आपकी बातें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन उस लम्हे मुझे लग रहा है कि आपकी समाज जो थी उसमें कोई, मुझे लग रहा है
कोई आप हो वो सकता कुछ है और सर। कह रहे हो देखिए मैं अर्ज करता आप हूँ मैं अर्ज करता हूँ सर, हो सकता है सर मेरी समात में और मेरी पार्टी की समात में कोई इशू हो। वहाँ पे सर 6 पार्टियाँ मौजूद थी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मिली मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, और उसके बाद जो हमारे आज़ाद उम्मीदवारान थे। अब सर सबकी समात ख़राब नहीं हो सकती, और सब ने यूनानिमसली उस मीटिंग का बाइकाट किया सर, मैंने अकेले ने नहीं किया सर, तमाम पार्टीज़ ने और तमाम उम्मीदवारान ने यूनानिमसली उस मीटिंग का बाइकाट किया है। ये आप कैसे साबित करेंगे कि इतने सारे कान एक वक्त में खराब नहीं हो सकते? आइए अब आपने साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने साबित आपके कर कीमती दिया। टाइम का बहुत शुक्रिया Thank you सर, very थैंक यू सो much. मच, Thank you very much. थैंक यू सो मच।